اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، خون کے رشتوں میں ہوتی اگر وفا، خون کے رشتوں میں ہوتی اگر وفا، تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ علی ویر منافق پڑھوے، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ ایک مرنے والے کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے، ان کا مذاق مت بنائیے، ورنہ دنیا کے سامنے تم ایک ایسا مذاق بن جاؤ گے کہ تم سنبھل نہیں سکو گے۔ جو اس وقت تمہاری حالت ہے ذرا اندازہ لگاؤ اور ڈوب مرو۔ تمہاری بیوی ہمیرا منافقہ ماچن چینل چورنی اور تمہاری منہ بولی بہن۔ معزز ناظرین، آج میں اپنی اس ویڈیو میں حیوانی انسان اور حقیقی انسان کی بات کروں گی کہ حیوانی انسان اور حقیقی انسان میں کیا فرق ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر آپ تمام ناظرین کے نام جو حق اور سچ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہے وہ انہیں ضرور مل کر رہتا ہے۔ تو یہ میرا آج کا شعر ان سب کے نام۔ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ انہیں کسی طرح کا کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی حیوانی انسان اور حقیقی انسان میں کیا فرق ہے۔ دراصل دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، حیوانی انسان اور حقیقی انسان۔ شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی حیوانی انسان کی شکل بھی حقیقی انسان جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے ان کی فطرت حیوانی ہوتی ہے۔ وہ انسان جسمانی طور پر طاقتور ہوتا ہے اور اپنے کمزوروں پر اپنا رعب جماتا ہے، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہوتی۔ وہ بغیر کسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، لوگوں پر چیختا چلاتا ہے، اپنی بکواس کر کے ان پر اپنا رعب اور دبدبا رکھتا ہے۔ بس وہ اپنے دل میں یہی سوچتا ہے کہ جو میں ہوں میرے جیسا کوئی نہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گنڈا گردی کرنا۔ اگر ایسے انسانوں کے پاس دولت آ جائے تو وہ غریبوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ان میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انہیں استعمال کرتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں، جیسا کہ علی ویر منافق پڑھوا یہ ٹڈا لوگوں کو چینل بنا کر دیتا ہے اور پھر انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے، ان کے پاسورڈ اپنے پاس رکھتا ہے اور ہر طرح سے ان کو استعمال کر کے اپنا ذاتی مفاد حاصل کرتا ہے۔ اگر حیوانی انسان کے پاس علم آ جائے تو وہ اپنے سے کم علم والوں کو بے وقوف بناتا ہے، اور اگر اس کے پاس عہدہ آ جائے تو اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف
शहबाज शरीफ यानी शरीफ बरादरान, गद्दार वतन, जैसे तारीख में मीर जाफर और मीर सादक दो गद्दार थे, बिल्कुल इसी तरह शरीफ बरादरान और जरदारी, गद्दार vs गद्दार, बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब पर माँ बाप के गद्दार, चक नंबर 252 के बरादरान, अली वीर मुनाफिक कोडू पड़वा जिसको टिड्डा भी कहते हैं, और असलम लाइलग मुनाफिक और मुनव्वर, हर कोई अपने मफाद में सियासत खेल रहा है। तो ये हैं मुनाफिक बरादरान जिन्होंने अपनी माँ, बहन, बाप को भी नहीं बख्शा और दूसरों को अपने घर बुला बुलाकर उनके तलवे चाटते हैं और फिर सोने पर सुहागा, मुंह बोली बहन, जिसके थ्रू ये उन पर गंद फेंकवाता है। औरतों में बैठने वाला, औरतों का शिकारी, जैसे भगोड़ी के नाम पर इसे आग लगती है। उसके माँ बाप को पीछे बिठाकर ये उसका रखवाला बनता है। तो उसकी दूसरी बहन भी तो भगोड़ी थी, उसको भी इंसाफ दिलवाओ। और अपनी माँ बहन का लुकमा छीन कर ये अपनी मुंह बोली बहन के मुंह में डालता है क्योंकि वो भूखी मर रही है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कमेंट्स करके जरूर बताइए 4.25 साल वो मजलूम माँ और बेटी कितनी मुफलसी में जिंदगी गुजारती रहीं और अली वीर मुनाफिक ने अपनी बीवी मुनाफिका माचन चैनल चोरनी के साथ मिलकर उन पर कितनी जुल्म सितम किए और ये दोनों असलम और मुनव्वर अपनी हकीकी माँ और हकीकी बहन का तमाशा देखते रहे। तो फिर आप ऐसे लोगों को कौन से तमगे से नवाजेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताइए कि सोने का तमगा या जूतियों का हार। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने हकीकी इंसान और हैवानी इंसान की बात की, शरीफ बरादरान और जरदारी की बात की, और इधर ये 3 पड़वे मुनाफिक, चक नंबर 252 के मुनाफिक बरादरान, और चौथा भाई परदेश में, उसे तो इन्होंने काला देसन दिया है और आज भी ये अपनी माँ, बहन और बाप को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये अंदर से तीनों एक हैं। तो ये हैवानी इंसान हैं क्योंकि हैवानी इंसान के पास जब ओहदा आ जाए तो वो अपने ताकतवरों से नाजायज काम करवाता है, उन्हें फकीर जानता है। वो हमेशा अपने आराम को मद्देनजर रखते हैं और अमानत में खयानत करते हैं। जैसा कि अली वीर मुनाफिक चैनल बनाकर उनके पासवर्ड अपने पास रखता है। ये वो जालिम और बेगैरत इंसान है जो इन लोगों को बांध कर मार रहा है और उनके मुंह इस तरह चूमता है कि अपने हकीकी बहन और भाइयों को छोड़कर ये उनको इस्तेमाल करता है और उनका मजाक उड़ाता है और वो सब कुछ आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हकीकी इंसान अपनी सलाहियतों और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हुए दूसरे गरीब और मस्कीन लोगों की मदद करते हैं। हकीकी इंसान हमेशा उन्हें फायदा पहुंचाता है। वो अपने इल्म से गलत फहमियों और नफरतों को दूर करके लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं, बल्कि अपने मातहत लोगों को नेकी का हुक्म देता है। और यही सदका-ए जारिया है कि जहाँ पर आप जुल्म होता देखें तो आप उस जालिम के हाथ को रोकें। अगर आप में ये ताकत नहीं तो फिर उसे दिल से बुरा जानिए, बाकी मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कीजिए, जिसके लिए कहा जाता है कि कभी वो देकर आसमाता है और कभी लेकर, और फिर वही फिक्र आता है कि उसकी लाठी बे आवाज। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हैवानी मर्द हैं तो हैवानी औरतें भी हैं। जिस तरह हैवानी मर्द अपनी ताकत मनवाता है, बिल्कुल इसी तरह एक औरत अपने हुस्न को मनवाती है। वो बेपर्दा होकर बाहर निकलती है, अपनी ज़ेबो जीनत की नुमाइश करती है, मुआशरे में अमन के नाम पर फितना और फसाद करती है। उसकी जबान से उसके घर वाले, उसके हमसाए और रिश्तेदार भी तंग होते हैं क्योंकि उस हैवानी औरत का काम क्या होता है?
غیبت، جھوٹ، چگلی، تانا زنی اور الزام تراشی کرنا۔ وہ دوسروں میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، خود بڑا بننے کے لیے ان میں نفرتیں پھیلاتی ہے، جیسا کہ علی ویر منافق کی منہ بولی بہن چند ویوز کی خاطر اس عورت نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا ہے۔ یہ عورتوں کے نام پر ایک سیاہ دبا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں، اور واقعی ایک اچھی عورتیں اس طرح کا بننا چاہتی بھی نہیں۔ 10 عورتیں کھڑی ہوں گی، 9 عورتیں اچھی ہیں اور ایک عورت اس طرح کی حیوانی ہے۔ ایسی عورت کو حیوانی عورت کہا جاتا ہے، اور اس کا بھائی علی ویر منافق پڑوا حیوانی آدمی۔ دراصل یہ چیزیں ان کی فطرت اور ان کی گٹی میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی عورت اپنی تقریر کرتے ہوئے بکواس کرتی ہے کہ میں تو بڑی براڈ مائنڈ ہوں، یہ تو ہماری زندگی کا سٹائل ہے، ہم اور ہمارے بچے بڑے ایڈوانس ہیں، جیسا ہم چاہیں ہم ویسا کریں گے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اپنی زندگی کو مطمئن کرنا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، تالیاں بجا بجا کر بات کرنا اور اس کو براڈ مائنڈ کہنا۔ ایسی عورتوں کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو اپنے خاوند تک کو عزت نہیں دیتی، اس کا منہ چھپا کر اپنا منہ دکھاتی ہے، اور وہ پڑوا کہتا ہے دکھتی ہے تو بکتی ہے۔ اگر وہ اپنا منہ دکھائے تو علی ویر منافق پڑوا اس کی ویڈیو شیئر نہیں کرے گا۔ یہ دراصل ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے حیوانی انسان ہیں، شکلیں انسانوں جیسی لیکن کرتوت کافراں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔